چلاک دکاندار اور بے وقوف بادشاہ۔ یہ ایک بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ ایک تھا شکاری، لیکن وہ دوسرے شکاریوں کی طرح نہیں تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی جانور کو نہیں مارا تھا۔ وہ کسی کی جاندار کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتا تھا۔ بس اس کے پاس ایک جال تھا اور ایک بانسری جس پر وہ بہت سریلی دھنیں بجایا کرتا تھا۔ وہ روزانہ جنگل میں جاتا، جال بچھاتا اور جال سے کچھ دور جا کر بانسری بجانے لگتا۔ اس کی بانسری کی دلکش آواز سن کر پرندے اڑے چلے آتے۔ وہ انتظار کرتا اور جیسے ہی کوئی پرندہ اس کی جال کے پاس آتا، وہ رسی کھینچ کر اسے جال میں بند کر لیتا۔ پھر اس پرندے کو دانہ کھلاتا، ان کا خیال رکھتا اور ان کی پیاری پیاری آوازیں سنتا۔ جب کبھی اسے پیسوں کی ضرورت پڑتی تو وہ ان میں سے 2-3 پرندے بیچ دیتا۔ پرندوں کے اس شکاری کا ایک بیٹا تھا جس کا نام بیداد تھا۔ بیداد ابھی چھوٹا ہی تھا کہ شکاری بیمار پڑا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ بیداد اور اس کی امی کے پاس جو پیسے تھے وہ جلد ہی ختم ہو گئے اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا۔ زندگی بڑی مشکل سے گزرنے لگی۔ بیداد چھوٹا تھا مگر بہت ہمت اور صبر والا تھا۔ کام کاج میں اپنی امی کی مدد کرتا اور جو وقت ملتا اس میں وہ جنگل چلا جاتا جہاں اس کے ابو پرندے پکڑا کرتے تھے۔ آخر ایک روز اس نے اپنی ماں سے کہا، امی اب میں بچہ نہیں رہا، 15 سال کا ہو گیا ہوں۔ ابو کے بعد آپ نے بہت محنت کی ہے، اب آپ مجھے ابو کا جال اور بانسری لا دیجیے، کل سے میں بھی جنگل جا کر پرندے پکڑا کروں گا۔ اس کی امی جانتی تھی کہ وہ بڑا بہادر لڑکا ہے اور جنگل کا چپا چپا اس نے دیکھ رکھا ہے، اس لیے انہوں نے اسے بانسری اور جال لا کر دے دیا۔ اگلی صبح بیداد جلدی اٹھ گیا اور جنگل کو چلا گیا۔ نہ اسے کسی چیز کا ڈر تھا، نہ یہ خیال تھا کہ راستہ بھول جاؤں گا، کیونکہ وہ جنگل کے ایک ایک درخت کو پہچانتا تھا۔ گھنے جنگل میں دور تک نکل گیا اور بانسری بجانے لگا، لیکن پورے دن میں ایک پرندہ بھی اس کے پاس نہ آیا۔ آخر جنگل میں شام کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ وہ تھکا ماندہ خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا۔ اس کی امی جانتی تھی کہ یہی ہوگا۔ پرندے پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے، کوئی ایک ہی دن میں یہ کام سیکھ لے۔ انہوں نے بیٹے کو تسلی دی اور سمجھایا، بیٹے تمہارے ابو فوراً پرندے پکڑنے میں ماہر نہیں ہو گئے تھے، ابھی تمہیں اس کام کو سیکھنے میں بہت محنت کرنی پڑے گی۔ بیداد ہمت ہارنے والا نہیں تھا، اس نے مستقل مزاجی سے یہ کام جاری رکھا۔ آخر آہستہ آہستہ اسے بانسری پر خوبصورت دھنیں بجانا، اپنے آپ کو پرندوں سے چھپانا اور بغیر ہلے جھلے صبر سے دیر تک بیٹھنا آ گیا اور پرندے اس کے جال میں پھنسنے لگے۔ ایک دن اس کے جال میں ایک بہت عجیب اور خوبصورت پرندہ پھنس گیا۔ اس کے پر 7 رنگوں کے تھے۔ وہ خوشی خوشی گھر آیا اور اس پرندے کو ایک پنجرے میں بند کر دیا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، پرندے نے ایک خوبصورت انڈا دیا تھا۔ وہ انڈا بھی 7 رنگوں کا تھا۔ بیداد نے سوچا یہ انڈا بازار میں جا کر بیچ دینا چاہیے تاکہ کچھ پیسے ہاتھ لگیں۔ جب وہ انڈا لے کر بازار پہنچا تو اسے دکاندار نے دیکھ لیا۔ یہ دکاندار بہت چالاک اور لالچی تھا۔ اس کا کام ہی غریب لوگوں کو دھوکہ دینا اور سستی چیزیں مہنگی بیچنا تھا۔ بیداد کے ہاتھ میں رنگین انڈا دیکھتے ہی اس نے فوراً آواز دی، اے سنو، کیا یہ انڈا بیچتے ہو؟ میں اسے خریدتا ہوں۔ بیداد جانتا تھا وہ دکاندار برا آدمی ہے۔ اس کی چالاکی اور لالچ دیکھ کر بیداد نے کہا، ہاں 10 روپے کا ہے۔ بیداد کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ
چالاک دکاندار نے اس انڈے کی قیمت کم کرانے کی کوشش نہیں کی، اسے 10 روپے دے کر انڈا لے لیا۔ بیداد نے بازار سے سودا خریدا اور گھر آ گیا۔ اگلی صبح اس نے دیکھا کہ پرندے نے پھر ایک ویسا ہی رنگین انڈا دیا ہے۔ یہ انڈا بھی اس نے چالاک دکاندار کو بیچ دیا۔ اس طرح وہ پرندہ روزانہ ایک خوبصورت اور رنگین انڈا دیتا اور بیداد اسے بیچ آتا۔ یوں ماں بیٹے مزے سے گزر بسر کرنے لگے۔ ایک دن بیداد کو خیال آیا، یہ چالاک دکاندار اتنا مہنگا انڈا خرید کر کیا کرتا ہے، ضرور اسے بہت زیادہ قیمت پر آگے بیچتا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک دن دکاندار کا پیچھا کیا۔ دکاندار انڈا خرید کر محل پہنچا اور بیداد سمجھ گیا کہ وہ دکاندار اس سے روزانہ انڈا خرید کر بادشاہ کو مہنگے داموں بیچ آتا ہے۔ بیداد نے سوچا کیوں نہ میں خود انڈا لے کر بادشاہ کے پاس جاؤں اور زیادہ رقم پاؤں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ بادشاہ نے اسے ایک انڈے کے 100 روپے دیے۔ جب چالاک دکاندار نے دیکھا کہ بیداد اب اسے انڈے نہیں بیچتا بلکہ خود محل میں جا کر بادشاہ کو بیچ آتا ہے تو اسے بڑا غصہ آیا۔ بیداد کو سبق سکھانے کے لیے وہ ایک دن بادشاہ کے پاس گیا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ بیداد سے اتنا مہنگا انڈا کیوں خریدتے ہیں؟ یہ انڈے تو آپ کو بالکل مفت میں مل سکتے ہیں۔ بیداد کے پاس ایک عجیب اور خوبصورت پرندہ ہے، یہ انڈے دیتا ہے، آپ اس سے یہ پرندہ چھین لیجیے، آپ کے پاس انڈا اور پرندہ مفت میں ہوں گے۔ بادشاہ نے بیداد کو حکم دیا کہ پرندہ فوراً لے آؤ۔ بیداد سمجھ گیا یہ چالاک دکاندار کی شرارت ہے، کیونکہ بادشاہ اتنا بے وقوف ہے کہ وہ کبھی یہ سوچ سکتا تھا کہ انڈے کہاں سے آتے ہیں۔ لیکن وہ مجبور تھا، کیونکہ بادشاہ کا حکم نہ ماننے پر اسے کوئی سخت سزا بھی دے سکتا تھا۔ بیداد نے اپنا پرندہ بادشاہ کو دے دیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنے بانسری اور جال اٹھایا اور جنگل کو نکل گیا۔ اس نے اب سی دلکش بانسری بجائی کہ جنگل کے کونے کونے سے پرندے نکل کر اس کے پاس آنے لگے۔ اس کے جال میں کبھی تتر پھنستا، کبھی پاوتا تو کبھی بلبل۔ ان کو بیچ کر دونوں ماں بیٹے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔